الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں مستشرقین کی طرف سے یا ملحدین کی طرف سے، یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ مستشرقین ہوں یا ان کی فکر سے متاثر بعض دانشور ہوں۔ تو یہ اعتراضات جو ہے وہ حقیقت میں انہی کی طرف سے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کا ہی نام لیتے ہیں، کیونکہ اصل ان کی بنیاد رکھنے والے اس طرح کی شبہات کی وہ مستشرقین ہی ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے جو ان کے ہاں بعض یعنی غلط فہمیاں ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ بعض فرضی غلطیاں انہوں نے قرآن کریم سے بنائی ہوئی ہیں، ہم نے ان کی نشاندہی کی۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ قرآن کریم کے حوالے سے جو لغوی غلطیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں لغوی غلطیاں ہیں، یعنی آپ لغوی سے مراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحوی غلطیاں، قواعد اور ضوابط کے خلاف کچھ چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ محرف ہے اور یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی لوگوں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تو یہ دعویٰ جو ہے، قبل اس کے کہ ہم ان چند ایک غلطیوں کی نشاندہی کریں، اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا وہ کن لوگوں میں نازل ہوا، قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا، اور اس وقت لوگوں کے حالات کیا تھے، کیا اس وقت یہ قواعد موجود تھے یا نہیں، کیا اس وقت یہ قواعد موجود تھے یا نہیں موجود تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل ان کے اعتراضات کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو اس کی ایک یعنی ہماری مثال جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگر وہ دوں تو زیادہ میرے خیال میں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ مطلب ہوا ہے اور آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اس کو۔ جمہور فقہا اور احناف، ان کے درمیان اتنا فرق کیوں ہے؟ اجتہاد میں، فتاوے میں، مسائل میں، آراء میں، یعنی جمہور جو فقہا ہیں اور ائمہ ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں کسی مسئلے میں، جبکہ جو ہے وہ احناف جو ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کا موقف ایسے لگتا ہے جیسے حدیث سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس کی اصل بنیادی کیا وجہ ہے؟ احناف جو ہیں وہ امام کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اصل السلام وجہ ہے؟ علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام جی۔ ہاں، یہ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات پا گئے نا، ان کے وفات کے کافی دیر بعد جو تھے وہ لوگوں نے یعنی کہ ان کے جو احکامات تھے انہی کو یعنی کہ کچھ جیسے کسی کو جو ان کے شاگرد تھے نا، جیسے کسی کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اچھا، بجائے اس کے کہ وہ قرآن و سنت سے کیونکہ چاروں نہیں امام ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اعتبار سے صحیح جواب دیا دونوں نے، لیکن یہ اصل جواب نہیں ہے میرے خیال میں۔ حماد یہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ شیخ وہ حدیث کو قطعی دلیل سمجھتے بھی نہیں ہیں، قرآن کو نہیں قطعی سمجھتے نہیں، یہ تو اصل میں بعض مسائل میں ہے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، میں جو چیز آپ کو اصل جس طرح لے جانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ احناف نے جو کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے اصول بنائے ہیں، وہ اصول حقیقت میں اپنے ائمہ اور علماء کے فتاوے سے لیے ہیں، اپنے ائمہ اور علماء کے کس سے لیے ہیں؟ فتاوے سے، اور وہ اصولوں کو انہوں نے کتاب و سنت پر حاکم بنایا ہے، جبکہ دیگر جمہور محققین اور فقہا نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اصول بنائے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مثلا امام صاحب نے فلاں مسئلے کے اندر فتویٰ اس طرح دیا، حالانکہ قرآن کی آیت اور حدیث تھی، یا آیت کو لے کر انہوں نے فتویٰ دیا جبکہ حدیث بھی موجود تھی، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام صاحب کے ہاں جب کوئی قرآن کی آیت خبر واحد کے ساتھ ٹکراری ہو تو قرآن کی آیت کے ظاہر کو لیں گے خبر، مثلا یہ اصول بنا لیا کہ چونکہ امام صاحب کا طریقہ استدلال یہ تھا لہذا یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح کے قواعد ائمہ کے فتاوے کو سامنے رکھ کے بنائیں گے تو قواعد ٹوٹیں گے بھی،
اور اس وجہ سے ان کو قواعد بدلنے پڑے، قواعد کے اندر تبدیلی کرنا پڑی، اور جہاں جا کے وہ قاعدے کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں آتا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے یا پھر اس کی تعویل کریں گے۔ یہ کیوں ان کو اتنا کچھ کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور خود انہوں نے اپنے قواعد کی خلاف ورزی بھی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں کتاب و سنت پر ان قواعد کو حاکم بنایا، جبکہ دیگر جو ائمہ ہیں یعنی امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ جمیعاً، ان سب نے قرآن کو سامنے رکھ کے قاعدے لیے۔ مثلا کیا قاعدہ لیا انہوں نے؟ قاعدہ یہ لیا کہ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ مثلا یہ قاعدہ بنا لیا، الامور بمقاصدها، مثلا یہ قاعدہ بنا لیا۔ اب یہ احادیث سے اخذ کیے گئے، جبکہ انہوں نے اپنے ائمہ کے اقوال سے اخذ کیے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ان کے فتاوے، ان کی فقہ کے اندر آپ کو مسائل بہت سارے ایسے ملیں گے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ حدیث سے بہت دور ہیں، یعنی حدیث کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں ایسے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں قواعد جو ہیں اصل میں بنیاد ہی وہاں سے غلطی وہاں سے اصل شروع ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم، میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم جب نازل ہوا تو کیا اس وقت عرب کے ہاں قواعد و ضوابط باقاعدہ موجود تھے، پڑھائے جاتے تھے عربی بولنے کے؟ ہاں جی، نہیں استاد محترم، یہ تو بعد میں یہ بعد میں بنے ہیں نا، بنائے گئے ہیں نا۔ یہ بعد میں بنے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ پراپر ان کے پاس اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے سوائے بول چال کے کچھ نہیں تھا۔ یعنی جیسے آج کل ہمارے بچے ہم سے سیکھ کر اردو سیکھ لیتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اردو سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ چلے اردو چھوڑیں، آپ پنجابی ہے، اب پنجابی ہم میں سے کتنے ہمارے خاندان فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو پنجابی سکھاتے ہیں، قواعد سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہاں یہ بولنا ہے، یہاں آپ نے اس طرح بولنا ہے۔ وہ سن کے سیکھ جاتے ہیں، سن کے سیکھ جاتے ہیں، بول جاتے ہیں۔ یہی طریقہ تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ جن قواعد اور ضوابط کو قرآن کے نزول کے بعد بنایا گیا ہے، ان قواعد، اور بنانے والے بھی مسلمان ہیں، ان قواعد کو کیا قرآن پر حاکم بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، یہ قواعد تو صرف ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں تو قواعد ہمارے نا۔ سمجھنے کے لیے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ قواعد بعد میں ہیں، قرآن پہلے ہے۔ قواعد بعد میں ہے، قرآن پہلے۔ اگر تو تمہارا یہ قاعدہ ٹھیک ہے اور یہاں اپلائی ہو رہا ہے اور یہاں غلطی ہے، تو اس وقت جو عرب موجود تھے، اہل مکہ موجود تھے، ان کو سب سے پہلے اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیے، آج کا عربی بولنے والا اور اس دور کا عربی بولنے والا، کیا ان کی عربی برابر ہوگی؟ جب مختلف علاقوں کی برابر نہیں تھی تو پھر اس دور کے اور آج کے دور کی ممکن نہیں لگتی۔ تو یہ چیزیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جو دشمن تھے اسلام کے، فصحائے عرب تھے، عربی زبان، فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے تھے، وہ اپنی زبان پر بڑے بڑے شعراء موجود تھے۔ بلکہ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ کلبید بن ربیعہ یہ ایک شاعر تھے، اور یہ معلقات جن کے لٹکائے گئے تھے ان میں ایک تھے۔ آپ جانتے ہیں معلقات کے بارے میں؟ کون جانتا آپ میں سے؟ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیتے تھے، جو اچھی اچھی شاعری ہوتی تھی نا، اس کو معلقات کہتے ہیں۔ ہاں، یہ جو اصحاب معلقات ہیں، یعنی جن کے وہ قصیدے وہاں لٹکائے گئے تھے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ یا بیت اللہ کے ارد گرد، ان میں کلبید بن ربیعہ بھی ہیں، ان کا قصیدہ بھی وہاں لٹکایا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے اور شعر کہنا چھوڑ دیے اس کے بعد۔ اللہ اکبر! یعنی جن کے قصیدے کو قرآن کے مقابلے میں لٹکایا جا رہا ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کی دیواروں کے ساتھ، وہ بذات خود شاعر قرآن سن کر مسلمان ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اور یہ آج جو ہیں ان کی کلام سے بنائے گئے قواعد کو حاکم بنا کر کہتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی ہے۔ یہ چیز اصل میں آپ کو میں شروع میں سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ آگے جب ہم یہ غلطیاں ذکر کریں تو اس وقت یہ نہ ہو کہ جی تو فلاں قاعدے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تو فلاں قاعدے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ تو پہلے یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن عرب میں قرآن کریم نازل ہوا وہ فصحاء العرب تھے، فصحائے عرب تھے، اور اصحاب المعلقات میں سے کلبید بن ربیعہ جیسے شعراء بھی موجود تھے ان کے اندر، جنہوں نے قرآن کریم سننے کے بعد شعر کہنا ترک کر دیے تھے۔ تو یہ مذموم غلطیاں انہیں نظر کیوں نہ آئی؟ اگر غلطیاں تھیں تو ان کو نظر کیوں نہ آئی، اور انہوں نے قرآن کریم کو کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، یہ تو اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی، اور یہ تو کیسے تم کہتے ہو قرآن کریم جو ہے بلسان عربی مبین اترا ہے، اور یہ تو فلاں فلاں غلطیاں ہیں، لہٰذا یہ تو بلسان عربی مبین ہے ہی نہیں۔
حالانکہ وہ دشمن تھے سارے، اور ان کو تو کوئی بھی ایسا کمزور پوائنٹ چاہیے تھا، کوئی بھی ایسا پوائنٹ ان کو مل جاتا تو وہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی مثل لانے سے وہ عاجز آ گئے، اور وہ مان گئے کہ یہ قرآن کریم ہماری یہاں بس ہے، ہم نہیں لا سکتے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان اصل میں سمعی ہے. سمعی کا معنی جیسے سنی گئی ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جائے. یہ قواعدی نہیں ہے، یعنی اس پر ہم قواعد کو حاکم نہیں بنائیں گے. یہ تو جب عربی زبان خراب ہو گئی اور عرب و عجم کا اختلاط ہوا اور پتہ ہی نہ رہا تھا کہ عرب کی اپنی زبان بھی خراب ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں اگر ہمارے اندر آ کر کچھ دوسرے لوگ رہنے لگ جائیں اور وہ اور زبانیں بولتے ہوں، اور دیکھ لیں، بلکہ بولنے کی آپ دیکھ لیں، ہماری اردو دیکھ لیں آپ، اردو کے اندر ہمارے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو انگلش کے داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انگلش ہے یا اردو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل اردو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاً اردو. اور اگر آپ کسی بندے کو آپ روک دینا، آپ کہیں گے آپ نے صرف خالص اردو بولنی ہے، آپ نے انگلش کا کوئی لفظ لے کر نہیں آنا، میرے خیال میں ایسا شاید ہی کوئی کر سکے، اللہ کے سوائے جو مطلب جانتے ہیں ان قواعد اور ان چیزوں کو یا اردو کو جانتے ہیں. تو ہم میں تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ عربی کا یا انگلش کا، سوری، یہ اردو کا یا انگلش کا ہے. تو ہماری اردو کے اندر کیا کچھ داخل ہو چکا ہے یہ آپ کو جان سکتے ہیں. تو جب اس وقت عرب و عجم کا اختلاط ہوا تو ان کو مجبوراً یہ قواعد بنانے پڑے. اب ایک بندہ بعد میں آنے والا ان قواعد کو قرآن پر حاکم بنا لے جو پہلے سے موجود تھا ان قواعد کے بننے سے بھی پہلے، تو ایسا نہیں ہے. عربی زبان اصل میں سمعی ہے، سنی گئی ہے، قواعدی نہیں ہے کہ ہم قواعد کے مطابق اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہاں قاعدہ اس کے ٹوٹ گیا یا قاعدے کے خلاف ہے لہٰذا یہ عربی کلام ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قواعد تو بعد میں بنائے گئے. عربی جب کلام کرتا تھا اور فائل کو مرفوع پڑھتا تھا تو اس کے ہاں کوئی سیبو ہے اور اس کے ہاں خلیل بن احمد بن خلیل بن احمد فراہیدی یا فلاں فلاں جو نحوی ہیں یا ابن مالک ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کے یہ قاعدے نہیں تھے کہ کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب. یہ قاعدے ان کے یہاں نہیں تھے، نہ وہ اس طرح اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. لہٰذا جب عرب کلام کرتے تھے تو اس وقت وہ اس وجہ سے نہیں فائل کو مرفوع پڑھتے تھے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو باقاعدہ سکھایا تھا کہ کل فاعل مرفوع، کہ بیٹا ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، بلکہ عربی سلیقے کے مطابق وہ پڑھتے تھے جس پر ان کی پرورش ہوئی تھی. جیسے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر بولتے ہیں، پنجابیوں کو پنجابی دیکھ کر پنجابی بولتے ہیں، اردو بولنے والوں کو آپ اپنے گھر کے اندر جو زبان رکھیں گے وہی آپ کے بچے بولیں گے، وہی آپ کے بچے بولیں گے، اگرچہ آپ کی مادری زبان جو بھی ہو، بچوں کے سامنے جو آپ بولیں گے تو وہ اپنے والدین کو دیکھ کر جیسے وہ بولتے تھے وہ لہجہ ان کے اندر منتقل ہو جاتا تھا. اب باقاعدہ باپ بیٹھ کے تو نہیں بتاتا تھا کہ بیٹا ادھر آؤ بیٹھو، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، کہ ہر فاعل مرفوع اور ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. یہ قاعدے کون بتاتا تھا اپنے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایسا. تو وہ ایک سلیقے پر چل رہے تھے جو عرب کے ہاں ایک یعنی سلیقہ تھا. البتہ اس میں بہت ساری چیزیں ان کے ہاں کامن تھیں، یعنی مشترک تھیں، اور کئی چیزوں میں ان کے جو قبائلی اختلاف ہوتا ہے لہجات کا یا بعض الفاظ کا، وہ ہمارے یہاں میں نے آپ کو مثال دی تھی اردو کے اندر موجود ہے. اردو کے اندر ہمارے اب کچھ چیزیں جو آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% ہیں وہ ہماری مشترک ہیں، سب انڈیا پاکستان جتنے بھی لوگ اردو بولتے ہیں. لیکن کچھ چند فیصد جو ہے 2 3 4 5% وہ لہجات کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے وہ آپ کو تھوڑی عجیب لگیں گی. جیسے میں نے آپ کو حیدرآباد کی مثال دی تھی، حیدرآبادی اردو اور انڈین اردو، کلکتہ کی اردو اور ہماری اردو اور پھر بنگالیوں کی اردو. تو اب دیکھیں اس میں آپ کو بہت سارا بات چیزوں کے اندر فرق نظر آئے، لیکن مجموعی طور پر اردو بولنے کے جو اسالیب ہیں، جو اردو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. تو یہی عرب کے ہاں کچھ چیزیں ان کے ہاں کامن یعنی مشترک تھی سب کے ہاں، لیکن کچھ چند چیزوں میں اصل میں لہجات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ اعراب کے اندر اختلاف تھا. کوئی اس طرح پڑھتے تھے، کوئی اس طرح پڑھتے تھے. تو قرآن کریم بھی اسی وجہ سے سات لغات میں اترا ہے تاکہ وہ اختلاف نہ رہے، جس کے لیے جو آسان وہ پڑھ سکے. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں آپ تو معاملہ سمجھ آ جائے گا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس کو ان کے اعتراضات سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے. رسول کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک عرصے کے بعد جب بہت سارے فارس، روم، ترک یعنی اتراک وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے سبب عربی زبان میں لحن واقع ہونے لگا. لحن کا معنی غلطیاں.
اور وہ سلیقہ جس پر عرب مسلسل چلتے آ رہے تھے نسل در نسل، وہ ضائع ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی دوسروں کو سن کر صاف ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے بچے ان کے ساتھ کوئی انگلش والا آ جائے تو ان سے انگلش سیکھنے لگ جاتے ہیں، اور یا پھر وہ اردو سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے جب سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو یا تو دونوں کا کباڑا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہی ہوگا نا۔ تو ایسا ہونے لگ گیا، جب ان میں ترک آ گئے، روم آ گئے، فارس آ گئے، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے، تو ان کے اپنے معاملے گڑبڑ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے پھر اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ معروف قواعد وضع کی، علماء نے یہ معروف قواعد وضع کیے، اور یہ قواعد بناتے ہوئے انہوں نے دو چیزوں کو بنیاد بنایا، دو چیزوں کو بنیادی مصدر بنایا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عرب نے یا جو نحویوں نے، اہل لغت نے جو یہ قواعد عربی زبان بولنے کے یا لکھنے کے بنائے ہیں، اس میں انہوں نے بنیاد دو چیزوں کو بنایا، سامنے رکھا ہے، ایک قرآن کریم اور دوسرا فصحائے عرب کی کلام اور شاعری، فصحائے عرب کی کلام اور ان کی شاعری، یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قرآن کو سامنے رکھ کر انہوں نے قواعد بنائے ہیں، ہم انہی قواعد کو لے کر قرآن کو غلط ثابت کرنے لگ جائیں؟ یہی غلطی سیم ہمارے بعض حنفی بھائیوں سے ہوئی، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا کہ انہوں نے ائمہ کے فتاوے جو پہلے ہو چکے تھے ان کو سامنے رکھ کے قواعد بنا لیے، اور پھر ان قواعد کو لے کر کتاب و سنت پر حاکم بنا دیا کہ ان قواعد کی روشنی میں ہم کتاب و سنت کو لیں گے۔ تو مسئلہ پھر گڑبڑ ہو گیا نا۔ سیم یہی مسئلہ مستشرقین کے ہاں، یا وہ بیچارے جو یعنی وہاں آپ سمجھ لیں کہ ثانوی میں یا عامہ میں بھاگ جاتے ہیں، عامہ خاصہ میں بھاگ جاتے ہیں، وہ یا ادھر ادھر صرف چند ایک علماء کے پاس بیٹھ کے چند قواعد پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن پہ اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں غلطیاں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قرآن کو دیکھ کر یہ قاعدے بنے ہیں، انہی قاعدوں کو آپ اس قرآن کے خلاف استعمال کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ یہاں تو یہ مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن یہ منسوخ کیوں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تو اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ بلسان عربی مبین ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان قواعد کے وضع کرنے سے قبل تمام عرب ایک طریقے اور اسلوب پر نہ تھے، بلکہ ہر قبیلے کی کچھ خصوصیات تھیں جس میں وہ دوسروں سے مختلف تھے، کچھ لہجات، کچھ الفاظ میں اختلاف تھا۔ اس وجہ سے اب مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر ہم نے قواعد مرتب کرنے تو ہم قواعد کیسے مرتب کریں؟ بعض چیزیں تو مختلف ہیں قبائل کے اندر، بنو طے کی لغت کے اندر کچھ اور ہے، اور حذیل کی لغت کے اندر کچھ اور ہے، اور اسی طرح خثعم اور فلاں فلاں جو قبائل ہیں ان کے اندر، بنو تمیم کی لغت کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اب پھر انہوں نے کیا کہ ہم قواعد بناتے ہوئے عمومی جو عرب کے ہاں قواعد یعنی چیزیں جن کو سامنے رکھا گیا یا جس میں ان کا اختلاف نہیں ہے، ہم ان کی روشنی میں قواعد طے کرتے ہیں۔ باقی جہاں کہیں اختلاف آئے گا وہاں ہم جو عام سب کے ہاں ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ پراپر چیز چلتی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، لیکن اشارہ کر دیں کہ جی ہاں فلاں کی لغت کی وجہ سے تھوڑا خلاف قیاس آ گیا ہے یا خلاف قاعدہ آ گیا ہے۔ اصل انہوں نے جو عموماً عرب کے ہاں جن چیزوں کو سامنے رکھا جاتا تھا انہوں نے ان کے مطابق قواعد بنا دیے۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے، عربی زبان میں تھوڑا اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں، عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی جملے میں فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس سے ضمیر فاعل کو حذف کیا جائے گا، جو ضمیر فاعل کی ضمیر ہوتی ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ اکثر عرب کہتے ہیں جاء المسلمون، جاء المسلمون۔ اب جاء یہ فعل ماضی ہے اور یہ واحد کے لیے ہے، جمع کے لیے نہیں، اس میں جمع کی ضمیر نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے جاءوا المسلمون، یہ نہیں کہتے۔ یعنی اکثر عرب کے ہاں یہی ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس سے ضمیر جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی جمع کی ضمیر کو گرا دیتے ہیں، اور وہ یہاں واو ہے جاءوا، اس کے اندر واو کو گرا دیا انہوں نے تو جاء بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرب کے ہاں اکثر کے ہاں جو قاعدہ عمومی وہ یہ ہے، لیکن قبیلہ طے جو ہے، یہ ایک قبیلہ ہے عرب قبائل میں سے، قبیلہ طے، بنو طے بھی کہتے ہیں اور طے بھی کہتے ہیں، مذکورہ صورت میں فاعل کے باقی رکھنے کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں التباس کا ڈر نہیں، ہمارے ہاں التباس کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ بولتے اس طرح ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ضمیر جو فاعل کی ضمیر اس کو باقی رکھیں، ہم اس کو نہیں گرائیں گے۔ اور یہ لغت نحویوں کے ہاں ایک باقاعدہ لغت بن گئی، ایک اصطلاح بن گئی، اس کو کہتے ہیں جی اکالون البراغی، اکالون البراغی اس لغت کا نام دے دیا علماء نے
یعنی جب بنو تے نے، قبیلہ بنو تے نے اس ضمیر کو، یعنی انہوں نے فاعل کی ضمیر کو حذف کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اس کو اسی طرح پڑھ لیں تو اس طرح پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہٰذا علماء نے اس لغت کو اکلونی البراغیث کہہ دیا۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ انہوں نے اس نے کب کہا اور کیا مسئلہ ہے، بہرحال اس کو کہتے ہیں جی یہ لغت اکلونی البراغیث ہے، اکلونی البراغیث۔ اب اصل میں آنا چاہیے تھا اکلنی البراغیث، اصل میں کیا آنا چاہیے تھا اکلنی البراغیث، کیونکہ البراغیث فاعل ہے، البراغیث فاعل ہے، اور اکلنی، اکل فعل اور یا ضمیر مفعول ہوگی، مفعول مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے، مفعول مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے، لہذا یہاں التباس کا ڈر نہیں۔ تو بہرحال وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہے اکلنی البراغیث، لیکن وہ پڑھتے ہیں اکلونی البراغیث، اکلونی کسی نے ان میں سے کہا اکلونی البراغیث، تو یہ قاعدہ بن گیا۔ اور اس کی قرآن کریم میں بھی مثالیں موجود ہیں، اس کی قرآن کریم میں بھی مثالیں موجود ہیں، مثلا حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے آتا ہے یتعاقبون فیکم الملائکہ، یتعاقبون فیکم الملائکہ، اب اس میں یتعاقبون فیکم الملائکہ، اب یتعاقبو بھی پڑھ سکتے ہیں، یتعاقبو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یتعاقبون اکلونی البراغیث کی لغت سے ہے، اکلونی البراغیث کی لغت سے۔ اور جب آپ حدیث کی تشریح کے اندر علماء کی اس پہ کلام پڑھیں گے نا کہ یتعاقبون فیکم الملائکہ، یتعاقبون کیوں ہے، حالانکہ جو ہے وہ اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اسم فاعل ظاہر موجود ہے، تو پھر یتعاقب فیکم الملائکہ آنا چاہیے تھا، لیکن یتعاقبون فیکم الملائکہ یہ کیوں لایا گیا، جمع کیوں لایا گیا ہے؟ تو وہ یہ اکلونی البراغیث والی لغت۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے جی؟ آج آپ کا بھی تھوڑا میں نے ساتھ ساتھ امتحان لینا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سیگے حل کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، آگے آ رہا ہے آپ کا بھی امتحان آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اکلون البراغیث، کہ جی یہ لغت ہے بنو تے کی اور وہ ہے اکلون البراغیث۔ تو جب بھی ایسا آئے گا کہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ لغت اکلون البراغیث من اکلون البراغیث کے قبیل سے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث کی مثال دی کہ یتعاقبون فیکم الملائکہ، تم میں فرشتے آتے جاتے رہتے، یعنی مطلب ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے، تو یعنی نمازوں کے وہ جو آتا ہے نا کہ وہ رجسٹر وغیرہ اعمال لکھتے ہیں، تو ایک جاتے ہیں آتے ہیں دوسرے چلے جاتے ہیں، اس طرح کر کے، تو حدیث میں اس کو بیان کیا کہ یتعاقبون فیکم الملائکہ، تو اس کو کہتے ہیں جی اکلون البراغیث کی لغت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کہ جمہور عرب ایک طرف ہیں اور یہ بنو تے ایک طرف ہیں، لیکن اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے کیونکہ حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، تو اس کو غلط کہنا پھر یہ کیا ہوا، یہاں تو قاعدہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ بھی لغت ہے، یہ بھی لغت ہے۔ اچھا، قرآن کریم نمبر 3، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ قرآن کریم میں کوئی عربی غلطی نہیں، جو کہتا ہے نا کہ قرآن کریم میں عربی غلطی ہے، یہ اس کو کیا ہم کہیں گے کہ جس قرآن کو دیکھ کر قواعد بنائے گئے تو انہی قواعد کو قرآن پہ فٹ کر کے قرآن کو غلط ثابت کرنے لگ گیا، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، نمبر 3، قرآن کریم واضح عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب کے ہاں یہ قواعد اسلام آنے کے بعد متعارف ہوئی، بلکہ یہ قواعد قرآن کریم سے سب سے پہلے اور اس کے بعد کلام عرب سے اخذ کیے گئے، لہٰذا ان قواعد کو قرآن کریم پر حاکم کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان قواعد کو قرآن کریم پر حاکم کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم میں چند جو ان کی مزعوم غلطیاں ہیں، مزعوم کا معنی یعنی فرضی، جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں کہ جی قرآن کریم کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اب ان کے جوابات اور وہ غلطیاں کیا ہیں، اب یہاں ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 نمبر آیت، اس میں قالوا ان ہادان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ جادوگروں نے یہ بات کی تھی، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ اب مستشرقین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں قالو
وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ انا ہے، ان ہادانی لساحرانی، ان ہادانی لساحرانی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو انا ہے اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہونا چاہیے، اس کا اسم منصوب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ تو یہاں مرفوع ہے، یعنی الف کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ ذرا میں نا اس کو، چلیے یہاں یہ دیکھیے آپ، اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان ان ہادانی لساحرانی، اصل میں انا ہے، اور انا کا اسم جو ہے الف کی صورت میں مرفوع ہے، جبکہ اسے یا کے ساتھ منصوب ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ان ہادین لساحران، ان ہادین لساحرانی، لہذا یہ لغوی غلطی ہے قرآن کریم میں، لہذا یہ لغوی غلطی ہے قرآن کریم میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم محرف ہے۔ ہاں جی، کیا جواب ہے اس کا؟ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر متعدد مثالیں ہیں کہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی ہے انا، انا کا انا حرف شبہ جی بالفعل ہے، اور اپنے اسم جی جی اور اپنے خبر کو رفع منصوب دیتا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہے ان جی۔ ہادانی ہے، ان ہادانی یعنی ان ہادانی لساحرات۔ ہاں جی، استاد محترم کچھ استثنائی شکلیں بھی تو ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ان کو کون سمجھائے؟ ہاں جی، استاد آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ لغت کے جو قوانین ہیں زبان کے، یہ بعد میں بنائے گئے ہیں، قرآن کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں، تو جس طریقے سے قرآن میں بیان کی کہ جہاں جہاں جو جس طریقے سے ہے وہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کے جب قواعد بنائے گئے ہیں تو ہم اس میں غلطی کی گنجائش نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو چیز بنیاد ہوتی ہے اس میں پھر ہم غلطی نہیں نکال سکتے، چلیے خیر، جس کو دیکھ کے قوانین ٹھیک ہے، بنائے گئے یہ ہیں۔ بھی ایک، یہ تو ایک عام جواب ہے نا، یہ ایک عام جواب ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا علمی جواب بناتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے مذکورہ، یہ لغت بلحارث، بلحارث اسی طرح زبید، یہ قبائل ہیں، لغت بلحارث، زبید، خثعم، حمدان، اور ان کے جو قریب قریب قبائل رہتے تھے، یمنی قبائل ہیں یہ، ان کی لغت کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اور ہم نے کہا تھا قرآن کریم 7 لغات میں نازل، یعنی انزل القرآن علی 7 احرف، 7 احرف سے مراد 7 لغات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ لغت ہے، ان میں سے ایک یہ لغت ہے۔ اب ان کے جو قریب قریب قبائل تھے، اور یہ قبائل جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، بلحارث ہیں یا زبید ہیں، خثعم ہیں، حمدان ہیں، یہ عربی قبائل ہیں۔ تو اس میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو مذکورہ آیت ہے، یہ لغت، یہ جو عرب قبائل ہیں، یمن قبائل، یمنی قبائل، ان کی لغت کے اندر نازل ہوئی، اور ان قبائل کے ہاں جو تسنیہ تسنیہ ہے، یعنی تسنیہ کا الف، اس کو ہر حال میں باقی رکھا جاتا ہے، جو تسنیہ کا الف ہے اس کو ہر حال میں، یہاں سے یہاں الف آئے گا، یہ جو قبائل ہیں تسنیہ کے الف کو ہر حال میں باقی رکھنا لازم سمجھتے ہیں، یہ تسنیہ کے الف کو ہر حال میں باقی رکھنا لازم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نسبی حالت میں ہو، رفعی حالت میں ہو، جری حالت میں ہو، وہ ہر حال میں اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا تسنیہ کا اعراب ویسے کیا ہوتا ہے رفعی، نسبی، جری حالت میں؟ ہاں، ہاضانی اور ہاضین۔ باری باری یا باری، ایک ایک آپ بتائیں، نورین آپ بتائیں۔ استاد رفعی حالت میں جو ہے نا یہ الف آتا ہے، ٹھیک ہے، ہادانی، اور نسبی حالت میں یا و نون، ہیں؟ یا نون استاد آخر میں، ہادانی ہاضینی ہو جاتا ہے۔ یا نون آتا ہے؟ جی استاد، ہادانی کا ہاضینی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی یا قاعدہ ہے؟ یا صرف یا نسبی اور جری میں یا آتا ہے؟ نہیں، اس کا اور بھی چیز ہے یا بس یہی ہے؟ نہیں یہی ہے۔ پھر آپ کیسے یہی فرق اس کریں میں گے؟ پھر آپ کیسے فرق کریں گے جمع مذکر سالم میں اور اس میں؟ یا ما قبل مفتوح۔ احسنتی، احسنتی یا رونق، ماشاء اللہ، رونق لگا دی آپ نے، احسنتی۔ تو بالکل یہ ہے، کیونکہ پھر ہمیں جمع مذکر سالم کے اعراب میں فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے،
وہاں بھی تو یا آتی ہے. تو ہم کہیں گے تثنیہ کا اعراب رفیع حالت میں الف کے ساتھ آتا ہے جاء رجلان، اور نسبی اور جری حالت دونوں میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ جمع مذکر سالم کا یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے. جیسے جاء المسلمون، رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین، دونوں حالتوں میں یا ما قبل مکسور ہے، لیکن تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہے کہ تثنیہ کا اعراب نسبی اور جری حالت میں ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ ہے یا ما قبل مفتوح. جاء رجلان رأیت رجلین ومررت، جاء امراتان رأیت امراتین ومررت بامراتین. جاء کوئی بھی آپ اسم وہاں لگا سکتے ہیں، فرسانی، حمارانی، کلبانی، رأیت کلبین ومررت بکلبین، اس طرح کر کے آپ کوئی بھی اسم لا سکتے ہیں. اس کو اسی انداز میں ہم جو ہے جاء طالبان رأیت طالبین ومررت بطالبین، اسی طرح. ہاں تو یہ آئے گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہر حال میں اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے اور ہم لازم سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں، قام الزیدان، قام الزیدان. اب اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، الزیدان. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں ضربت زیدان، ضربت الزیدان، مررت بزیدان. اب دیکھیں تینوں حالتوں میں انہوں نے الف کو نہیں گرایا، حالانکہ آخری دو حالتوں میں الف کو گر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو آنا چاہیے تھا ضربت الزیدین اور مررت بزیدین، لیکن وہ آخری دونوں حالتوں میں بھی الف کو برقرار رکھتے ہیں. اس کی مزید اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سر صناعت الاعراب ہے، کتاب کا نام سر صناعت الاعراب، ابن جنی کی کتاب. ابن جنی نے اس پر بات کی ہے تفصیل سے، اس میں آپ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی لغت ہے اور کیوں ہے، اور یہ ساری چیزیں تفصیلات وہاں موجود ہیں. اچھا، یہ پہلا جواب. یہ مذکورہ یمنی قبائل کی لغت میں آیت اتری ہے، لہٰذا ان کے ہاں تینوں حالتوں میں الف کو برقرار رکھنا لازم ہے، اور اسی قاعدے کو یہاں ملوز خاطب یعنی یہی قاعدہ یہاں ہے یا انہی کی زبان میں ہے. نمبر 2، بعض فصحائے عرب یا ساکن ما قبل فتح کو الف میں بدل دیتے ہیں. یہ بھی بعض عرب کے ہاں ہے، اور فصحائے عرب جو قدیم عرب ہیں ان کے ہاں ہے. بعض فصحائے عرب یا ساکن اگر ہو اس کے ما قبل فتح ہو تو اس کو الف میں بدل دیتے ہیں، جیسا کہ ابو نجم العجلی ہے، ان کے اشعار میں ہے، کہتے ہیں واہن واہن لریا ثم واہن واہن ہی المنا لو اننا نلناها یا لیت ایناها لنا وفاها بثمن نرضی به اباها ان اباها و ابا اباها. اب دیکھیں اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے واہن لریا، اب ریا نام ہوگا اس کا، ثم واہن لو، کہتے ہیں بربادی ہو اس کے لیے، بربادی ہو، پھر اس کے لیے بربادی ہو. ہی المنا، یہی تو ہماری اصل امید اور تمنا ہے اگر ہم اس کو حاصل کر لیں. یا لیتا ایناہا، اب یہ جو یا لیتا ہے، لیتا کیا ہے، کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں یہ حرف ناصبہ ہے. وہ کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حرف ناصبہ یا مشبہ بالفعل. شبہ بالفعل ہے. اب آنا کیا چاہیے ہاں تھا، یا لیتا ایناہا آنا چاہیے تھا یا لیتا اینیہا؟ جی اس نے نصب دے گا نا تو یہ نہیں بنے گا نا. ہاں تو بولے تو صحیح، وہ کہتے ہیں بولے تو صحیح، کوئی بولے تو صحیح. اب آنا یہ میں چاہیے، نے اس کو اب آنا یہ چاہیے تھا میں نے اس کو یا وہ کر لیتا رہی تھی. اینیہا لنا وفاہا، یا لیتا اینیہا لنا وفاہا، ہائے کاش کہ اس کی آنکھیں ہمارے لیے مطلب وفا ہوتی، یعنی آنکھیں ہی وفا کر جاتی. پر اب چھوڑیں آپ اس کو، عرب آپ کو پتہ ہے شعراء بہت کچھ کہتے ہیں. تو اب اس کے دیکھیں آپ کے یا لیتا ایناہا، اب ہونا چاہیے تھا یا لیتا اینیہا، کاش کہ اس کی آنکھیں. تو اب یہ تسنیہ ہے، عین تسنیہ ہے تو اینیہا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایناہا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب الف ساکن ما قبل فتح ہو، ما قبل فتح ہو تو اس کو الف میں بدل دیتے ہیں بس. تو اینیہا کو ایناہا کہہ دیا اس نے، حالانکہ یا لیتا حرف مشبہ بالفعل. اور اس کی ایک دوسری مثال، اس کی دوسری مثال یہ ہے، آپ تھوڑا آگے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کہاں ہے، ہاں غایتہا، غایتہا کہاں گیا، ہاں اصل میں وہ میں نے یہاں لکھا نہیں، عبارت کے اندر شاید شعر مس ہو گیا ہے. تو اس میں تھا قد بلغا فی المجد غایتہا، قد بلغا
फिल मजदी गायताहा, यानी अबाहा व अखा, अबाहा व अबाया व अखाहा, दो का जिक्र है। कहते हैं कद बलागा, दोनों पहुंच गए, फिल मजदी, बुजुर्गी में, गायताहा, अपनी गायत में। अब गायता तस्निया है, लेकिन ये यहाँ मंसूब होना चाहिए क्योंकि ये मफूल है बलागा का, क्योंकि ये मफूल है बलागा का, लेकिन उसने इसको मरफू पढ़ा गायता। तो यहाँ दो चीजें महल शाहिद है। असल में ये शेर मैं जो है वो जिक्र नहीं कर सका, इसको इस तरह आएगा, चले यहाँ, ठीक है, अब ठीक हो गया। इन्ना अबाहा, इन्ना अबाहा व अबा अबाहा, यानी उसका बाप और उसका दादा, इसका बाप और उसका दादा, कद बलागा फिल मजदी गायताहा, दोनों अपनी बुजुर्गी में यानी बड़ा होने में, शर्फ मुकाम में बहुत इंतहा को पहुंच चुके हैं, ये बड़े आला दर्जे के यानी अपने कबीले के अंदर या अपनी कौम के अंदर है। तो यहाँ बाप और दादा तस्निया है, कद बलागा, पीछे उनकी तरफ जमीन ऐ बलागा हुमा, वो दोनों पहुंच गए, फिल मजदी गायता हुमा, असल में आया गायतई हिमा, गायतई हिमा मंसूब होना चाहिए, लेकिन इसी कायदे के मुताबिक उसको मरफू पढ़ा गया। चलिए जी, ये एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम के अंदर गलती नहीं है, ये गलती इनके दिमाग में है, जो ये इस तरह की गलतियां निकालते हैं। दूसरा जो जिस पे इतराज किया जाता है वो है काला ला यनाल वाहदिल ज़ालिमीन, काला ला यनाल वाहदिल ज़ालिमीन, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरा अहद जो है ये जालिमों को नहीं पहुंचता। काला ला यनाल, सॉरी, काला ला यनाल वाहदिल ज़ालिमीन, ये अल्लाह ताला ने कहा ना, अल्लाह ताला का फरमान है इसके बारे में। जी, आयत इस तरह है कि वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और जब आजमाया इब्राहिम को उनके रब ने कलिमात के साथ, उन्हें पूरा कर दिया उनको। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, काला व मिन दुर्रियती, कहा मेरी औलाद में से भी बना दे। काला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक मेरा अहद जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ मज़कूरा आयत के अंदर बाज़ मुतशरिकीन का कहना है कि अज़्ज़ालिमीन जो है इसको अज़्ज़ालिमून होना चाहिए था, लिहाजा ये गलती है, और ये इस बात की दलील है कि कुरान करीम मुहर्रफ है। लो जी, ये गलती है और इस बात की दलील है कि कुरान करीम मुहर्रफ है। वला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, ज़ालिमून होना चाहिए था, और असल इबारत यूं होनी चाहिए थी फ़ज़्ज़ालिमून ला यनालून अल-अहद, और जो जालिम है वो अहद को नहीं पा सकते, पर जालिम जो है वो अहद को नहीं पा सकेंगे, जबकि आयत में फाइल को मंसूब बनाया गया है, यानी जालिमीन नस्बी हालत में है। नस्बी हालत में क्यों है? हाँ जी, पहली बात तो ये बताएं कि इसम में से कौन सा इसम है ये? अलिफ लाम आ गया ना, इसका मतलब ये इसम है, कौन सा इसम है? जमा, जमा कौन सी? जमा सालिम है। सालिम है। जमा मुजक्कर सालिम है, जमा जी। मुजक्कर सालिम है, और इसका इराब जो है वो नस्बी और जरी हालत में, जैसे अभी हमने बात की कि वो या माकबल मकसूर के साथ आता है, तो यहाँ ये नस्बी हालत में है, नस्बी हालत में है। वो कहते हैं इसको रफी हालत में जालिमून आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये फाइल है, क्योंकि ये आहदी का फाइल है। क्या ख्याल है आपका? पहले तो आपसे जवाब ले लेना, फिर हम इस पे बात करेंगे। उनकी ये बात ठीक है, पहले तो ये बताएं। उस्ताद मुझे एक चीज लग रही है, शायद गलत हो, मुझे लग रहा है कि ये मुजाफ इलेह है जो जर्री हालत में है असल में। अच्छा, मुजाफिल है किसका है? ये अहदी में से है किसी का। आहदी, आहदी का यानी मुदाफिला है, आहदी मुदाफ आप समझ रहे, दोनों को मिलाकर आहदी। ये जी। उस्ताद मतलब ये इसम फाइल है ना, कौन सा इसम फाइल है? अज़्ज़ालिमीन। इसम फाइल है तो फिर उसको मरफू होना चाहिए, फिर सालिमून होना चाहिए, फिर तो आप मुस्तशरिकीन की तईद कर रहे हैं। सर ये जर्री हालत है जैसे मैंने बताया। हाँ जी, कहाँ गया नुगर मफ, साहब? आप तो मफ, माशाल्लाह बड़ी तरकीबें शरकीबें आजकल कर रहे हैं। हाँ, उस्ताद वो तो मफूल है, वैसे ये बन मफूल ही रहा है, तर्जमे के हिसाब से तो मफूल बन रहा है। तर्जमे के साथ मफूल बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है? इसका फाइल कहाँ है? फाइल नहीं है, फाइल मुस्ततिर है। फाइल है ना, या मुतकल्लिम, कौन सी? अहदी वाला। आदि या इसमें फाइल है, तो फिर उसको मरफू होना चाहिए। हाँ,
چلیے توجہ کریں، اس میں جو عہد ہے، عہد یہ فاعل ہے، یہ اصل میں فاعل ہے، لیکن چونکہ مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، یا نسبت کی، یا متکلم کی طرف جو ضمیر ہے متصل ہے۔ اصل میں پورا دیکھیں، لا ینالو، ینالو فعل مضارع مرفوع ہے اور علامت رفع اس کی یعنی ضمہ ظاہرہ موجود ہے، اس پر ظاہری طور پہ ضمہ موجود ہے۔ عہدی اصل میں ہے عہد، اصل میں عہدو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یا تقاضا کرتی ہے کسرے کا، تو یہ دال جو ہے عہد یہ مشغول ہو گیا اضافت کی وجہ سے یا کی طرف، یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو مشغول کر دیا اس کی حرکت کو، لہذا یہ یہاں کہیں گے عہد یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے ینالو کا، اور اس پہ رفیع حالت میں ہے اور ضمہ مقدر ہے۔ کیوں اس پہ مقدر کیا گیا ہے؟ اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے یا متکلم کی طرف، اور یا متکلم تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ ہو نہ کہ ضمہ ہو، کیونکہ ضمہ پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ کوئی آپ میں سے پڑھ کے دکھائے ذرا ضمہ، یا بھی پڑھے اور ضمہ بھی پڑھے کو پڑھ لے گا؟ ہاں جی جی استاد جر آتی ہے، اس میں ضمہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، تو آپ نہیں پڑھ سکتے لا ینالو عہدوی، عہدوی ظالمین، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لہذا دال کا محل جو کہ اصل میں تھا رفیع حالت میں ضمہ کے ساتھ، وہ مشغول ہو گیا اضافت کی وجہ سے یا کی طرف، لہذا اس ضمہ کو ہم نے مقدر کر دیا اور اس کی جگہ پر ہم نے کسرہ ظاہری لے آئے تاکہ بتایا جائے کہ یہ اصل میں محل مشغول ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے تو ہم مقدر پڑھتے ہیں کسی محل کے مشغول ہونے کی وجہ سے، تو لہذا اس میں فاعل عہد ہے، عہد یہ فاعل ہے، اور یا اضافت کی ہے، یا اضافت کی تو یہ مضاف مضافل ہے، مل کر فاعل بنے گا ینالو کا۔ اصل میں عہدی یعنی میرا عہد، تو یہ عہد مضاف اور یا ضمیر مضافل ہے، متکلم کی ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون یعنی سکون پر مبنی ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ساکن موجود ہے۔ چلیے تو یہ اس کا جواب ہے۔ لہذا ان کو کون سمجھائے، ان کو یہ باتیں کون سمجھائے ساری جو اتنی آسان آسان ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو یعنی وہاں کے ثانوی کے بچے وہاں پہ جو پرائمری میں پڑھتے ہیں وہاں، ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے فاعل کا ضمہ مقدر کر دیا، اور پھر دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اس کی ایک دوسری مثال قرآن کریم کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یعنی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لکھ کر منسوب کر دیا، جھوٹ بول کر جو بھی ہے، ان کو اس لکھت کا ہر ایک کو اس کے مطابق جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ اب یہاں ینالہم نصیبہم، کون آپ میں سے بتائے گا یہاں فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ ہاں جی یہاں پہ ہم فاعل ہے، مفعول ہے، ینالو فعل مضارع، ینالو فعل مضارع اور نصیب مرفوع اور علامت رفع اس کا ظاہری ضمہ موجود ہے۔ مفعول کون سا یہاں؟ نصیب ہم جو ہے وہ کون سا؟ ہم مفعول ہے اور نصیب جو ہے وہ فاعل ہے۔ نہیں، ہم کون سا، پہلے والا یا بعد والا؟ پہلے والا، پہلے والا۔ ینالو ہم کے اندر جو ہم، وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی ہاں بالکل، احسنتی، احسنتی، رائٹ۔ تو ینالو ہم کے اندر ینالو فعل مضارع مرفوع علامت رفع اس کی ضمہ ظاہری موجود ہے، اور ہم یہ مفعول مقدم ہے، یہ مفعول مقدم ہے، اور نصیب و مضاف فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے ینالو، اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مل کر جو ہے وہ بنے گا فاعل ینالو ہم کا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی بہت ساری موجود ہیں، لہذا اس کو غلطی کہہ دینا۔ اچھا، اس کے بعد تیسری کہتے ہیں جی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابقون والنصارى، آپ نے پڑھا ہوگا کہ معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی استاد، ایسے ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، والذین ہادوا والسابقون، ان الذین آمنوا یہ انا کی وجہ سے، ان الذین آمنوا انا کی وجہ سے یہ منصوب ہونا چاہیے، والسابقین آنا چاہیے، والسابقین چونکہ اس کا عطف جو ہے وہ آمنوا پر ہے اور انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے،
لہذا اس کو والسابقین آنا چاہیے تھا، لیکن یہ والسابقون، لہذا یہ غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلطی ہے. ہاں جی، کسی کے ذہن میں ہے اس کا جواب؟ جی چلیے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو پہلی واو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ جو ان الذین آمنوا ہے یہاں تک تو ہے، یہ اس کا وہ بن رہا ہے انا کا اسم، لیکن والذین ہادوا والسابعون، بعض کہتے ہیں کہ والذین کے اندر جو واو ہے یہ یہاں مستانفہ ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ واو مستانفہ ہے. بعض کہتے ہیں یہ واو مستانفہ ہے، یعنی یہاں سے نئی کلام شروع ہو رہی ہے. اور بعض کہتے ہیں یہاں والذین ہادو، یہ ہادو جو ہے اس پر اس کا عطف ہے والسابعون کا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، والسابعون یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو مستانفہ ہے. لہٰذا یہاں سے جب واو مستانفہ ہے تو السابعون والنصارى یہ جملہ آگے یعنی ایک الگ جملہ ہوگا، لہٰذا یہ السابعون مبتدا ہوگا. السابعون یہاں مبتدا ہوگا کیونکہ واو حرف عطف نہیں کہ ہم اس کو انا کا اسم بنائیں، ہم اس کو انا کا اسم بنائیں، ہم اس کو انا کا اسم بنائیں. تو لہٰذا یہاں واو عاطفہ نہیں بلکہ واو مستانفہ ہے. اور مستانفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کا حکم بھی پہلے والا ہے، لہٰذا والسابقون کذالک، یعنی جیسے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی ہوئے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو سابق ہوئے، یعنی یہ مراد. تو بس سابقون کی یہاں مبتدا ہے، اس کی خبر یہاں مقدر مانی جائے گی، اس کی خبر یہاں محذوف ہے اور وہ ہے کذالک، والسابقون کذالک. یہ بات اس کا جواب دیا ہے. اور وہ اس کا اطلاع کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ یہ منصوب آیا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین. والسابعین ہم کہیں گے یہاں عاطفہ ہے، یہاں عاطفہ ہے لیکن یہاں مستانفہ ہے. یہاں مستانفہ ہے، اس وجہ سے اعراب میں فرق آ گیا، معنی تو وہی ہے، معنی نہیں بدلے گا. تو اعراب کو ہو جاتا ہے ایسا، تو واو مستانفہ وہاں بنا لے، واو عاطفہ بنا لے. اگر مستانفہ بنائیں گے تو مبتدا بننے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور اگر عاطفہ بنائیں گے تو وہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے انا کا وہ منصوب ہوگا کیونکہ پیچھے اس کا عطف ہے. لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس چیز کو لے کر آپ کیا کہ قرآن کریم کے اندر غلطی ہے، لہذا یہ محرف ہے اور یہ ہے. یہ میں نے صرف چند ایک آپ کو مثالیں دی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن کریم محرف ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی لغت ہو سکتی ہے، کوئی اور توجیہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ان قواعد کو ہم حاکم نہیں بنا سکتے اس پر جو ہے وہ قرآن کریم پر. واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.